بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھے انسان کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون صاف نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی محبت کرنے والا شخص آپ پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ تم اپنی اہمیت اس کی نظر میں کھو چکے ہو۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا ہو سکتے ہیں یا کیا بن سکتے ہیں۔ دل اس سے نہیں لگانا جسے اپنے حسن پر غرور ہو، دل اس سے لگانا جس سے محبت سمجھنے کا شعور ہو۔ غصہ اس سلگتی ہوئی آگ کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ جسے ماں باپ کی بات سمجھ نہیں آتی اس کو زمانہ بہت اچھے سے سمجھا دیتا ہے۔ اپنے خلاف کو پھول جیسا بنا لو تاکہ پاس بیٹھنے والا شخص خوشبو تو حاصل کر لے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اس ذات پر بہت پختہ ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ ان لوگوں کو رشتے بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جن کو اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ اکثر حالات میں ناکامی کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ آدمی فوراً کامیابی چاہتا ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے تب تک کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ محبت سب سے کرو لیکن اس سے بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ دھوکہ بھی بادام کی طرح ہے، جتنا کھاؤ اتنی ہی عقل آتی ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اس کی شکل انسان والی ہو، اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کر دینا اس کی۔ جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے تو سمجھو وہ ٹل سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یتیم بچہ جب روتا ہے تو اللہ کا عرش ہی ہل جاتا ہے، اس لیے یتیم کو رونے کا موقع نہ دو۔ کچھ لوگ آپ سے بس اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا آپ کو وہ استعمال کر سکتے ہیں، پھر جہاں ان کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے وہاں ان کی محبت اور وفاداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دو جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچو جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ زندگی میں اس سے زیادہ افسوس کا مقام اور کیا ہوگا جب آپ کے خلوص اور اچھائی کو بھی مطلب سمجھا جائے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ میں یقین کرتی ہوں کہ وہ ہر کام کامیاب ہو جاتا ہے جس کے لیے آپ سخت محنت کرتے ہیں اور کبھی دستبردار نہیں ہوتے۔ ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اسی حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا آپ کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ شروع کرنا تیرا کام ہے اور اسے مکمل کرنا اللہ کا کام ہے۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے، جو پسینے سے نہاتا ہے وہ اتہاس بدلتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ خواب جن کے اونچے اور مست ہوتے ہیں، امتحان بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں۔ یہ کیسا درد ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسروں کے دکھ سے دکھی ہے۔ کبھی فقیر کو خالی نہ لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے پاس تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔
ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا اللہ کا ہم پر احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہیں، اور وہ ہے غلط فہمی۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ جسے اللہ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں رہتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہ سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ جس کے جسم سے روح نکل جائے اس کو مردہ کہتے ہیں، لیکن وہ زندہ بھی مردہ جیسا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، محبت جب روح کی ہو تو انسان دوبارہ کسی سے محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے۔ کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ دن میں رزق تلاش کرو، رات میں اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ ڈر اور خوف انسان کو کسی کا محتاج بنا دیتا ہے۔ اس سے بہتر یہ نہیں کہ اس رب سے ڈرو جس نے ڈر اور خوف کو پیدا کیا۔ تعلیم سے زیادہ ہمارا رویہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہماری تعلیم ناکام ہو جاتی ہے اور تمہارے رویے ہی ہمارے معاملات سدھارتے ہیں۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور حسن اخلاق ہی کافی ہے۔ انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو بہت سے ایسے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو خاموش رہنا سیکھو، ورنہ لفظوں کے مطلب تو ہزاروں نکلتے ہیں۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرنا ہو تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ پست خیال انسان اپنے وجود کو پالتا ہے اور بلند خیال انسان اپنے وجود کو اجالتا ہے۔